السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے فنڈز کے استعمال میں مکمل شفافیت یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے داخلی وسائل سے فنڈز پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ گھروں کو واپس آنے والے افراد کو سہولیات کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے اس پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ حکومت تجارتی بینکوں میں موجود غیر ملکی زر مبادلہ تک رسائی حاصل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی درآمد شدہ یوریا کھاد کے 40 کلو گرام تھیلے کی ڈیلر ٹرانسفر قیمت 2340 روپے مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم کل متحدہ عرب امارات کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ہندتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے G20 کی صدارت کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مسجد اقصی پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے القدس الشریف کی حفاظت کے لیے کوششوں پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دفتر خارجہ کی عمارت کے قریب دھماکے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 262 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اردو کے ممتاز شاعر اور سفرنامہ نگار ابن انشا کی 45ویں برسی آج منائی گئی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی اور تباہ شدہ گھروں میں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے جنیوا میں موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ بنانے کے حوالے سے کانفرنس میں ان فنڈز کے استعمال میں مکمل شفافیت کا یقین دلایا ہے جن کا وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کابینہ ارکان کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو ایک کامیاب مثال بنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ایک انتہائی کامیاب کانفرنس ثابت ہوئی۔ یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور یہ اس اخلاص اور محنت کا نتیجہ ہے جو کہ کولیشن گورنمنٹ نے جس دن سے سیلاب نے پاکستان کے اندر تباہی مچانی شروع کی اس دن سے لے کر آج تک، اور جب تک یہ ہمارے کروڑوں بھائی اور بہن اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے، ہم انشاءاللہ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت قوم کو مایوس نہیں کرے گی اور ایک ایک پائی کو شفاف انداز میں استعمال کیا جائے گا۔ ایک ایک پائی جو ہے وہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کی خدمت میں نچھاور کی جائے گی، اور میں نے اس کو باقاعدہ اس پورے نظام کا اس کا حصہ رکھا ہے جو ہمارا پلان ہے 4RF، جس میں ریکنسٹرکشن ہے، ریزیلینس ہے، ری ہیبلیٹیشن ہے، ریکوری ہے۔ یہ بہترین مسودہ، بہترین پیپرز بنائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے تیسرے فریق کی توثیق حاصل کی جائے گی جس سے امداد دینے والوں کو ایک مضبوط پیغام ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیر نو کے اہداف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط اور مؤثر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور طریقہ کار کا استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے جنیوا کانفرنس میں دوست ممالک اور مالیاتی اداروں کی جانب سے 9 ارب 70 کروڑ ڈالر کے وعدوں کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امداد پاکستان کے عوام اور اتحادی حکومت پر عالمی برادری کے یقین اور اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس نے ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی کو ثابت کرتے ہوئے اس تاثر کی نفی کر دی ہے کہ پاکستان تنہا رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہدف کانفرنس سے 8 ارب ڈالر جمع کرنا تھا، تاہم ہدف سے زیادہ رقم کا وعدہ کیا گیا ہے۔
ہم نے ان پلیجز کو ان لوز کو آپریشنلائز کرنا ہے، گراؤنڈ پہ پہنچانا ہے، اور ساتھ ساتھ جو 50% ہم نے پاکستان کے حکومت کی طرف سے میچ کرنا تھا وہ بھی ریسورسز ہمیں اویلیبل بنانا پڑے گا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آگے آئیں جو ابھی تک کھلے آسمان تلے موسم کی سختی برداشت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے محفوظ پاکستان پر جنیوا کانفرنس میں سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی فراخ دلانہ امداد کے اعلان پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کو $10 ارب تک بڑھانے اور اسٹیٹ بینک میں $5 ارب جمع کرانے پر سعودی ولی عہد کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے جنیوا کانفرنس میں سیلاب زدگان کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے $2 ارب امداد کے وعدے پر عالمی بینک کے صدر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایک اور ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو میں پاکستان کی مدد کے لیے $4 ارب 20 کروڑ کا وعدہ اور ہمدردی ظاہر کرنے پر اسلامی ترقیاتی بینک کے بورڈ اور اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا میں موسمیاتی پاکستان کانفرنس میں $9 ارب کے وعدوں پر اسلامی ترقیاتی بینک بڑا شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے $1 ارب اور $80 کروڑ موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ پاکستان کے لیے دینے پر چینی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ امداد سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے متاثرین سیلاب کی بھرپور حمایت اور ان سے اظہار یکجہتی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے آواز اٹھانے پر اقوام متحدہ کے سربراہ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کانفرنس کو کامیاب بنانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے حقامی عالمی فنڈ نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی فوری انسانی ضروریات پورا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں یونیسیف کے نمائندے عبداللہ فاضل نے آج اسلام آباد میں بتایا کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں اپنے گھروں کو لوٹنے والے خاندانوں کے لیے صحت، پینے کے صاف پانی، صفائی ستھرائی اور تعلیم کی سہولیات کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یونیسیف موسم کے منفی اثرات سے محفوظ بحالی اور تعمیر نو کے لیے حکومت کی کاوشوں کی حمایت بھی جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس پروپیگنڈے کو اکثر مسترد کر دیا ہے کہ حکومت تجارتی بینکوں میں موجود غیر ملکی زر مبادلہ تک رسائی حاصل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ آج مختلف ٹویٹس میں انہوں نے واضح کیا کہ ایسا کوئی اقدام حکومت کے زیر غور نہیں ہے اور کمرشل بینکوں میں موجود غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر شہریوں کا اثاثہ ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا کچھ مذموم عناصر نے کیا ہے جنہوں نے ماضی میں ملک کی معیشت کو تباہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ گمراہ کن، من گھڑت اور غلط معلومات پر مبنی پروپیگنڈے کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مستقبل قریب میں زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کی جانب گامزن ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے درآمد شدہ یوریا کے 50 کلو گرام کے تھیلے کی ڈیلر ٹرانسفر اور قیمت $2,340 مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس نے کراچی پورٹ ٹرسٹ پر ابتدائی قیمت $524 فی تھیلا اور گوادر پر $1,008 فی تھیلے کی منظوری بھی دی تاکہ مارکیٹ میں یوریا کی قیمتوں میں استحکام آ سکے۔ کمیٹی نے یہ ہدایت بھی کی کہ درآمد شدہ یوریا کی 50% اعانت صوبے برداشت کریں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کے لیے $8 کروڑ سے زائد کی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے ضلع مظفر گڑھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ترقی اور بحالی کے منصوبے کے لیے $5 کروڑ کی ضمنی گرانٹ بھی منظور کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ وہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق کابینہ کے اہم ارکان سمیت اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔
وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا متحدہ عرب امارات کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کریں گے اور ان سے دونوں برادر ممالک کے درمیان معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ اور UAE میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ سبکدوش ہونے والے برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹیلر سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے برطانیہ کی ترقی پذیر ممالک کی تجارت اسکیم میں پاکستان کی شمولیت کو سراہا اور دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط میں تیزی سے پیش رفت کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے 10 سالہ لائحہ عمل کے ذریعے دو طرفہ تصویراتی مذاکرات اور تصویراتی شراکت داری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات کے دوران بھارتی معاشرے میں ہندوتوا فلسفے میں اضافے پر بھی غور کیا گیا۔ صدر نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو بھارت میں دھونس دھمکیوں، ہراساں کرنے اور اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کا نوٹس دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اقلیتوں کو ان کے جائز حقوق دے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاکستان کے خلاف کسی جارحیت کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور جنگی تیاریوں پر زور دیا ہے۔ وہ پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے، جو آج اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئی۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے استعداد کار میں بہتری کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کے سمندری محاذوں کے تحفظ اور تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی اعلیٰ آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو موجودہ مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے کوشاں ہے۔ آج لاہور میں معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صوبے کے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں لانے میں ناکامی پر پنجاب حکومت پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ جنیوا کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے موسمیاتی طور پر محفوظ پاکستان کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر قوم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس ملک میں معاشی استحکام لانے میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احسن امجد کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خود کرپشن کے بڑے سکینڈلز میں ملوث ہیں۔ عمران خان نے DGLDO کو بلا کے ایک پراپرٹی ٹائکون، ایک بڑا پراپرٹی گروپ، ان کا کوئی تقریباً 20,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ براؤن کروایا ہے۔ اس کے علاوہ عطاء اللہ تارڑ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری فواد حسین کے اس دعوے کی بھرپور نفی کی کہ ان کی جماعت کے پاس پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے مطلوبہ تعداد موجود ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے صوبے بھر میں لوگوں کو علاج کی جدید ترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھنے کے صوبائی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج لاہور میں جناح ہسپتال میں ٹراما سینٹر اور ایمرجنسی وارڈ کی تعمیر کے کام کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ٹراما سینٹر اور ایمرجنسی بلاک کی 7 منزلہ عمارت 8 ارب روپے سے زائد رقم کی لاگت سے مکمل کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی میں مریضوں کو ادویات مفت فراہم کی جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو کل تک بطور وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے کے عبوری ریلیف میں توسیع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے طور پر پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے اور پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کے حوالے سے درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت عالیہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کل تک اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سینٹ کا اجلاس جمعے کو دن 10:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ اجلاس میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر غور ہوگا۔
سوئی ناردرن گیس کمپنی اور سوئی سردرن گیس کمپنی ملک بھر میں گیس ترسیل کے ذرائع بڑھانے کے لیے تقریباً 10,707 کلومیٹر طویل پائپ لائنز بچھا رہی ہے۔ اے پی پی کے مطابق ان پائپ لائنوں کا مقصد گھریلو، صنعتی اور کاروباری صارفین کو گیس کی فراہمی میں بہتری لانا ہے۔ دونوں کمپنیاں گیس کا ترسیلی نظام بہتر بنانے پر مجموعی طور پر 113 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کریں گی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت آج کراچی میں منعقدہ اجلاس میں صوبے میں گندم کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ مزید تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سندھ کے تمام ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت جاری کی کہ صوبے میں آٹے کی قیمتیں کم کرنے کو یقینی بنایا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر آٹے اور دیگر خرد و نوش کی قیمتوں کو چیک کیا جائے۔ انہوں نے چیف سیکرٹری کو پرائس کنٹرول سسٹم کو مؤثر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ خوراک کو ہدایت دی کہ مارکیٹ میں آٹے کی قیمت 95 روپے کو یقینی بنایا جائے، جبکہ حکومت کی طرف سے قائم کردہ اسٹالز پر آٹا 65 روپے فی کلو رکھا جائے۔ اس موقع پر وزیر خوراک مکیش کمار چاولہ نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ روزانہ 8,000 میٹرک ٹن گندم ریلیز کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت نے حیدرآباد سکھر M6 موٹر وے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی میں چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ M6 موٹر وے ایک اہم منصوبہ ہے اور اس کے لیے حیدرآباد اور شہید بینظیر آباد میں اراضی کا حصول مکمل کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے احساس پروگرام، صحت کارڈز، شیلٹر ہومز اور کرونا وائرس کی عالمی صورتحال کے دوران عوامی فلاح و بہبود جیسی سماجی تحفظ کی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ آج پشاور میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ بلوچستان کے داخلہ اور قبائلی امور کے وزیر میر ضیاء اللہ لانگو نے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے اور تمام اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے کے مختلف حصوں میں متوقع بارشوں اور برف باری کے پیش نظر چوکس رہیں۔ آج کوئٹہ میں ایک بیان میں انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ خصوصاً سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں۔ پاک چین ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے مشترکہ آپریشن کے معاہدے پر دستخط کی تقریب آج گوادر میں منعقد ہوئی۔ شانڈو کامرس انسٹیٹیوٹ اینڈ ٹیکنالوجی، گوادر پورٹ اتھارٹی، گوادر یونیورسٹی اور چائنا اوورسیز پورٹس ہولڈنگ کمپنی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاک چین ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چینی امداد سے تعمیر کیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت گوادر کے ہزاروں نوجوانوں کو تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ انہیں 6 ماہ کے شارٹ کورسز اور 3 سالہ ڈپلومہ پروگرام مفت کرائے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے ہندتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے G20 کی صدارت کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام احمد گلزار، مولوی بشیر احمد عرفانی اور غلام محمد خان سوپوری نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا کہ 5 اگست 2019 کے بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے کشمیر کی تاریخ میں ایک اور فاکانہ باب کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت نے کشمیری عوام کو بے اختیار بنانے اور حق کے رائے دہی سے محروم کرنے کے لیے آبادی کے تناسب میں تبدیلی، انتظامی اور انتخابی سمیت کئی اقدامات کیے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی آبادکاری کی پالیسیوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں لاگو کر کے کشمیری مسلمانوں کی ثقافت، زبان اور مذہبی شناخت کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ حریت رہنماؤں نے ان حقائق کا حوالہ دینے کے بعد کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقہ جموں و کشمیر میں G20 کے اجلاس کا انعقاد بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ اس اقدام سے G20 کے رکن ممالک کی ساکھ کو بھی بری طرح نقصان پہنچے گا۔ ادھر بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے جموں خطے میں آج بھی بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ فورسز اہلکاروں نے بدنام زمانہ ولیج ڈیفنس گارڈز کے ہمراہ راجوری، پنچ، کشتواڑ، ڈوڈا، رامبن، جموں، ریاسی اور کٹھوا اضلاع میں گھر گھر تلاشیاں لی۔ بھارتی حکام کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف جموں شہر میں لوگوں نے زبردست احتجاجی ریلی نکالی۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے جموں میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کا معاشی گڑھ سمجھا جانے والا جموں خطہ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاسی چالوں کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ دری اسنا ضلع کپواڑہ کے علاقے مجدل میں آج ایک آپریشن کے دوران ایک جونیئر کمیشن آفیسر سمیت 3 بھارتی فوجی گہری کھائی میں گرنے کے بعد ہلاک ہو گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مسجد اقصی پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے اور القدس الشریف کی حفاظت کے لیے کوششوں کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس فلسطین اور اردن کی درخواست پر سعودی عرب کے تعاون سے جدہ میں منعقد ہوا، جس کا مقصد القدس اور اقصی مسجد کی حالیہ صورتحال پر بحث کرنا تھا۔ مسجد اقصی پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کے لیے کمیٹی نے بات چیت کا طریقہ کار اپنایا۔ OIC میں سعودی عرب کے مستقل مندوب ڈاکٹر صالح السبحانی نے کہا کہ مسجد اقصی اور فلسطینی بھائیوں پر مستقل اسرائیلی حملوں سے کروڑوں مسلمانوں میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دفتر خارجہ کی عمارت کے باہر ہونے والے ایک دھماکے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں فلائٹ کنٹرول نظام میں خرابی کے باعث تمام مقامی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وفاقی ہوابازی کے محکمے نے کہا ہے کہ دوران پرواز پائلٹس کو آگاہی دینے والے نظام میں مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں جیت کے لیے 262 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 19 اوورز میں 62 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم 49.5 اوورز میں 261 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ڈیون کانوے 101 اور کین ولیمسن 85 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سیریز کا آخری میچ اسی مقام پر جمعے کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ کے لیے مکی آرتھر کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور بورڈ ابھی بھی کوچ تلاش کر رہا ہے۔ PCB کے ترجمان کے مطابق مکی آرتھر کے ساتھ گزشتہ چند ہفتوں سے دوبارہ ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے مذاکرات کیے گئے، تاہم مکی آرتھر ڈربیشائر کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کی وجہ سے فوری طور پر ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتے۔ ترجمان نے کہا کہ بورڈ موجودہ کوچ ثقلین مشتاق، جن کا معاہدہ آئندہ ماہ ختم ہو رہا ہے، ان کے متبادل کی تلاش جاری رکھے گا۔ نیوزی لینڈ کے مارک وولز پاکستان کی خواتین ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر واپس آئیں گے اور آسٹریلیا کے جاری دورے کے لیے ٹیم میں شامل ہوں گے۔ وہ عبوری ہیڈ کوچ سلیم جعفر کی جگہ یہ فرائض انجام دیں گے جو پاکستان مینز انٹرنیشنل کے اپنے سابق ساتھی اور بیٹنگ کوچ توفیق اوہن کے ساتھ اصل میں ٹیم کے بالنگ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ PCB نے نجم سیٹھی کی سربراہی میں نئی انتظامی کمیٹی کے تحت کولز کو 1 سال کا کانٹریکٹ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے 2017 سے 2019 تک ہیڈ کوچ کے طور پر خدمات انجام دی، جس کے بعد وہ مستعفی ہو گئے تھے۔ آج پشاور میں آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز مینس والی بال چیمپئن شپ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے جیت لی۔ فائنل میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے یونیورسٹی آف پشاور کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے ہرا دیا۔ یونیورسٹی مردان نے سرگودا یونیورسٹی کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے ہرا کر تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ ہنزا میں کھیلوں کا 5واں میلہ تاریخی گاؤں التت میں شروع ہو گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد میلے میں مقامی روایتی موسیقی اور رقص سے محظوظ ہوئی۔ سرمائی کھیلوں کے آغاز میں ایک آئس ہاکی شو میچ کھیلا گیا۔ پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر اور دیگر مہمانوں نے میلے میں حصہ لیا۔ یوتھ آف التت ہنزا نے 5 سال پہلے کرکٹ بلتستان میں سرمائی کھیلوں کے مقابلے متعارف کرائے۔ دوسری قومی جونیئر کبڈی چیمپئن شپ جمعے سے پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں شروع ہوگی۔ 4 روزہ چیمپئن شپ میں 4 صوبوں اسلام آباد، واپٹا، پاکستان آرمی، پولیس، PF اور اعلیٰ تعلیمی کمیشن سمیت مجموعی طور پر 10 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ 20 سال سے کم عمر ایتھلیٹس ٹیموں کے ارکان ہوں گے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان وفاق ہائی صنعت و تجارت کی زیر سرپرستی ملک کی مختلف تجارتی تنظیموں کے نمائندوں نے ملکی معیشت کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ FPCCI ہاؤس میں ہونے والی معاشی ترقی کے لیے قومی اقتصادی منصوبے پر ایوانوں اور تنظیموں کی تیسری قومی مشاورتی کانفرنس میں تاجر برادری کے اعلیٰ نمائندوں خصوصاً FPCCI کی قیادت میں کہا گیا کہ تاجر رہنماؤں کو بہتر پالیسیوں اور دارالحکومت کے فیصلوں کے ساتھ معیشت کو درست سمت پر ڈالنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔
रावलपिंडी ईवान सनत व तजारत के वक्त ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में सिटी पुलिस अफसर सैयद शहजाद नदीम बुखारी से मुलाकात की। सियालकोट ईवान सनत व तजारत के ज़ेर तमाम कारोबार के इस्लामी उसूलों के उन्वान से आगाही इजलास कल होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 43 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 40,758 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 189 मिलियन से ज़ायद हिस्सा रिकॉर्ड किया गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 225 रुपये 57 पैसे कीमत खरीद और कीमत फरोख्त 230 रुपये 63 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 274 रुपये 13 पैसे और कीमत फरोख्त 280 रुपये 30 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,54,321 रुपये रही। ये थी तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ और डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने 50-50 के सीनियर अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और उन्हें ताज़ियती पैगाम में मारूफ टीवी स्टार को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा 50-50 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने भी मारूफ मज़ाही अदाकार माजिद जहांगीर की वफात पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। मज़ीद तफसीर रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नुमाइंदा शाजिया मुश्ताक से। माजिद जहांगीर कराची में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज मोइन अख्तर के शो 7 रंग से किया। 1979 में उन्होंने PTV से नश्र होने वाले कॉमेडी ड्रामा 50-50 में इस्माइल तारा, ज़ेबा शनाज, बुशरा अंसारी के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए और मरकजी कास्ट में रहे। एक जगह महफिल में वो गाना सुना रहे थे तो वहाँ कुछ दोस्त बैठे थे, उन्होंने उस गाने की फरमाइश कर दी, वंस मोर कह दिया उसको। उन्होंने वो गाना फिर सुना दिया। कुछ शरारती दोस्त भी बैठे थे, उन्होंने हुटिंग करना शुरू कर दी उन पर। और लाहौर से शाजिया मुश्ताक की रिपोर्ट आप सुन रहे थे। और उर्दू के मारूफ शायर और सफरनामा निगार इब्न इंशा की आज 45वीं बरसी मनाई गई। मज़ीद तफसीलात लाहौर के नुमाइंदा सज्जाद परवेज की इस रिपोर्ट में। इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। वो 15 जून सन 1927 को जालंधर में पैदा हुए। जामिया पंजाब से BA और जामिया कराची से उर्दू में MA किया। उन्होंने सन 1960 में रोजनामा इमरोज कराची में दरवेश दमिश्की के नाम से कॉलम लिखना शुरू किया। इब्न इंशा का पहला मजमूआ कलाम चांद नगर था। इसके अलावा उनके शेरी मजमूए में इस बस्ती के एक कूचे में और दिल वहशी शामिल हैं। फर्ज करो हम महले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश पटन और कालाम में 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पारा चनार में 14 मिलीमीटर, दीर में 23, सैदू शरीफ में 19, मालम जब्बा में 18, बालाकोट में 15, कोयटा में 17, मरी में 15, इस्लामाबाद में 13, रावलपिंडी में 12, सरगोदा में 8 और रावलाकोट में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सबसे ज्यादा बर्फबारी कालाम में 1 फुट रिकॉर्ड हुई, जबकि मालम जब्बा में आधा फुट और मरी में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज लेह में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि गोपिस में -7, इस्लामाबाद में 4, मरी में -1, लाहौर में 6, कराची में 14, पेशावर में 6, कोयटा में 3, मुजफ्फराबाद में 5, गिलगित में 2 और श्रीनगर में कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गलियात में दरमियानी से शदीद बर्फबारी और बारिश की तवक्को है। मैदानी इलाकों में धुंध में कमी का इम्कान है। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सैलाबज़दा इलाकों की बहाली और तामीर के लिए फंड्स के इस्तेमाल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है।
وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے داخلی وسائل سے فنڈز پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرے گی، اور یونیسیف نے کہا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ گھروں کو واپس آنے والے افراد کو سہولیات کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے اس پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ حکومت تجارتی بینکوں میں موجود غیر ملکی زر مبادلہ تک رسائی حاصل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اظہر مغل، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فارن ڈیسک اور کوارڈینیشن ایڈیٹر طارق محمود اوان، مدیر کھیل کی خبریں فریہ حسن، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں رضوان خان، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔